من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ شردۃ الخمیس کا تعارف آپ کی خدمت میں کرایا جا رہا تھا کہ امام علی علیہ السلام کی خصوصی اسپیشل فوج یا خصوصی اسپیشل ونگ ان کی فوج کا، اسے شردۃ الخمیس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس فوج کی جو تعداد بیان کی ہے وہ کم سے کم تعداد 6000 افراد ہیں۔ تاریخ میں یہ خفیہ فوج تھی، بالکل عیاں اور آشکار فوج نہیں تھی، کیونکہ امام علی علیہ السلام ایک مدبر شخصیت تھی۔ جب وہ حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے سیاسی امور کے اعتبار سے ہر شعبے میں بہت ساری ایسی تدابیر اختیار کی کہ جس سے ان کی حکومت محکم ہو سکے اور جنگوں میں انہیں فتوحات مل سکیں اور کرائسس جو اس معاشرے کے تھے وہ حل کیے جا سکیں۔ لہٰذا اس مسئلے کے لیے شردۃ الخمیس فوج بنائی گئی۔ آئے ہم نے پچھلی گفتگو میں شرطہ کا معنی ملاحظہ کیا، سپاہی یا وہ افراد جو ایک کام سے محکم طور پہ جڑ جائیں اور حتماً انجام دے کے رہیں۔ خمیس کے بارے میں بھی 2-3 احتمال ہیں۔ ان میں سے ایک احتمال خمیس کے بارے میں یہ ہے کہ خمیس یعنی 50 سے ہے، یعنی 50 چیزوں کے دستے تھے، 50 دستے اس فوج کے تھے، اس وجہ سے اسے خمیس کہا جاتا ہے۔ بعض نے یہ احتمال پیش کیا کہ جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، مثلا ایک میسرہ ہے، ایک میمنہ ہے، ایک مقدمہ ہے جو سب سے آگے جا کے لڑ رہے تھے، ایک قلب ہے درمیان میں وہ رہتے تھے، مثلا خود جو رئیس فوج ہے یا سپہ سالار ہے وہ درمیان میں ہے قلب میں، اس کے دائیں جانب ایک دستہ ہے، بائیں جانب ایک دستہ ہے، ایک سامنے ہے اور ایک پیچھے ہے۔ 5 حصوں میں چونکہ تقسیم ہوتے تھے، اس وجہ سے خمیس کہا جاتا ہے کہ ان 5 دستوں میں جو سب سے آگے لڑا کرتے تھے ان کو شردۃ الخمیس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا ایک بیان ہے۔ شردۃ الخمیس کے بندوں کی فہرست چونکہ خفیہ فوج تھی، خفیہ نام تھے، اور امام علی علیہ السلام سے ان کا ایک معاہدہ تھا جو شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس معاہدے کا تذکرہ ہم اگلی گفتگو میں ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ